بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عصر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ العصر جو کہ مکی سورہ ہے، 103 آیات ہیں اس کی۔ سوری، قرآن کے اندر اس کا 103 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا 13 نمبر ہے۔ آیات اس کی سورہ عصر کی صرف اور صرف 3 ہی ہیں اور ایک ہی رکوع ہے اس کا۔ اور ہم اس صورت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر کیا ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے اس کا شان نزول اگر ہم دیکھیں اس کو، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جب شان نزول ہوا وہ کیا ہوا، کن اوقات میں، کس وجہ سے، جب جو کیا وجوہات تھی جب یہ نازل ہوئی۔ در حقیقت ہوا کیا کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت ابوبکر صدیق کا جو کلدہ بن اسید، جس کو ابو الاسد اسدین بھی کہتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ایک دن اس نے آپ سے ملاقات کی اور کہا کہ اے ابوبکر، آپ نہایت عقل مندی اور ہوشیاری سے تجارتوں میں نفع کماتے رہے، آپ کو کیا ہوا کہ ایک دم خسارہ میں پڑ گئے؟ باپ داداؤں کا دین بھی چھوڑ دیا، لات اور عزا کی عبادت سے بھی محروم ہو گئے اور ان کی شفاعت سے مایوس ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نادان سے فرمایا، جو حق کو قبول اور نیکی کو اختیار کر لیتا ہے وہ ہرگز خسارہ میں نہیں رہ سکتا، وہ ہرگز خسارے میں نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والعصر، قسم ہے عصر کی۔ زمانے کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، زمانے سے مراد وقت ہے، زمانہ جس میں انسان کے اچھے برے عمل واقع ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر یقین دلایا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، یہ جواب قسم ہے۔ عصر زمانے کو کہتے ہیں، یعنی قسم ہے زمانے کی جس میں انسان کی عمر بھی داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ یا پھر اس سے مراد قسم ہے نماز عصر کے وقت کی، جو کاروبار دنیا میں مشغولیت کا نہایت ہی مصروف ترین وقت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی، گویا اس کا سب گھر بار لٹ گیا۔ یا قسم ہے ہمارے پیغمبر کے زمانے مبارک کی، جس میں رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دی گئی، وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ قرآن کا علم اور دین اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ روئے زمین پر چمکا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ اس خسارے سے مراد، انسان سے مراد کافر ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد کافروں کی جماعت ہے، یعنی ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ لفظ یہ عام انسان کے بارے میں ہے، یعنی ہر انسان خسارے میں ہے۔ خسارہ نقصان کو، مال کے جانے کو کہا جاتا ہے۔ خسارہ ایسے نقصان کو کہتے ہیں جسے پورا کرنا مشکل ہو، جس کے لیے انسان وقت، صلاحیتیں، اپنی تمام تر قوتیں، مال، دولت، اپنی تمام کی تمام جد و جہد اس کے اندر لگا دے، اور پھر جب انسان وہ سب کچھ لگانے کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے تو اس کو خسارہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہر انسان یقیناً خسارے میں ہے، لفی خسر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آپ اے نبی آپ کہہ دیں، کیا ہم تمہیں بتائیں جو لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں، وہ لوگ جن کی محنت دنیا کی زندگی میں ہی کھو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ یقیناً وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے خسارے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ شیطان کو دوست بناتا ہے تو بلا شبہ اس نے خسارہ اٹھایا، اور اس نے واضح خسارہ اٹھایا۔ پھر رب کائنات نے سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا، اور جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی رشتہ داریوں کو کاٹ دیتے ہیں تو کہ اس کو ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اس سے بڑھ کر خسارہ کیا ہوگا کہ برف بیچنے والے دکاندار کی طرح اس کی تجارت اور
وہ جو اس کا مال ہے، وہ جس طرح سے برف پگھل پگھل کر اس کا سارا مال ختم ہو جاتا ہے اور اس کے پاس باقی کچھ نہیں بچتا، بالکل ایسے ہی انسان کی عمر بھی رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہے، اور انسان کی عمر اسی طرح سے برف کے پگھلنے کی طرح سے انسان کی عمر بھی ڈھل رہی ہے، اور پھر آخر میں انسان کے ہاتھ میں سوائے ندامت کے کچھ نہیں بچتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو انسان کے لیے واضح کر کے فرمایا، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ اب کون سے لوگ ایسے ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ عمل صالح سے مراد فرائض، سنت اور نوافل اور تمام کے تمام وہ اعمال کرنا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ اللہ کو مستحب ہیں یا وہ فرض ہیں، وہ تمام کے تمام کام عمل صالح میں شامل ہوتے ہیں۔ جو لوگ فرائض ادا کر رہے ہیں اور جن سے رب العزت نے روکا ہے اس سے رکتے ہیں، وہ بھی عمل صالح میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور حرام کاموں سے بچنے کی وصیت کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے سٹیٹس پر، اگر کسی کے موبائل کے سٹیٹس پر کسی کے گانے لگے ہوئے سنیں تو ضرور ان کو روکیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو حق کی دعوت دیتے ہیں اور حق کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا حکم دیتے ہیں اور حرام کاموں سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ پھر میرے رب نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنے اور اس کی نافرمانی سے باز رہنے پر صبر کرنے، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر لکھی ہوئی پر صبر کرنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں۔ اور ایسے دوست ملنا، ایسے لوگوں کا ساتھ ملنا انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو بھی نیک اعمال میں سے کوئی عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ رب کائنات نے مزید سورہ سجدہ میں فرمایا کہ کوئی شخص نہیں جانتا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں کیا چھپا کر رکھا گیا اس عمل کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ تو کیا جو شخص ایمان والا ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو نافرمان ہے؟ دونوں برابر نہیں ہوتے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی تو ان کے لیے جنت کی قیام گاہیں ہیں، مہمان نوازی کے طور پر، اس کے بدلے میں جو وہ کام کرتے تھے۔ رہے وہ لوگ جن لوگوں نے نافرمانیاں کی، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس سے نکلیں، یعنی اس آگ سے نکلیں کا ارادہ کریں گے تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔